مسیح یسوع کی پاک محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آیات شو میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے۔ پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ 8ویں آیت سے جو لکھا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک 1 دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج صبح جو حوالہ آپ کے ساتھ پڑھا گیا، اس حوالے کے مطابق خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج تو میرے واعظ کا عنوان بھی یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ God doesn't want to perish anyone۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، کیونکہ خدا کا خاصہ یہ ہے کہ خدا زندہ خدا ہے، خدا بولتا ہے اور خدا اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور نہ صرف زندگی رکھتا ہے بلکہ کثرت کی زندگی رکھتا ہے۔ آمین۔ اور وہ کثرت کی زندگی ہمیں بھی اس دنیا میں دینے آیا، اور اسی کا ذکر اس نے یوحنا کی انجیل میں کیا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ لیکن یہاں پر اس باب کے مطابق، اس خط کے مطابق، کچھ جھوٹے استاد تھے، بدعات تھیں، جو یہ کہتے تھے کہ اب خداوند یسوع مسیح نہیں آئے گا۔ جیسے ہم نے 9ویں آیت میں پڑھا کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے۔ یعنی کلیسیا تو منتظر تھی، وہ انتظار میں تھی کہ ہمارا خداوند آئے گا، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اور یہ وعدہ 2 طرفہ تھا۔ ایک طرف تو یہ کلیسیا اظہار ثانی میں سے گزری تھی، اور وہ اپنے مسیحا کے آنے کے منتظر تھے کہ ابھی شاید اسی مصیبت کے وقت، اسی اظہار ثانی کے وقت ہمارا مسیحا دوبارہ آ جائے اور ہمیں ان ایذا پہنچانے والوں سے بچائے گا۔ اور دوسری طرف ان کا ایمان یہ تھا کہ آنے والے وقت میں جب بھی مسیح اپنے وعدے کو یاد کریں گے، جب ان کا ٹائم ہوگا مقررہ، اس وقت میں مسیح جو ہیں وہ آئیں گے اور کلیسیا کو بادلوں پر لے جائیں گے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ لیکن جھوٹے استاد جو ہیں وہ آ کر کلیسیا میں گمراہی پھیلا رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا۔ کیونکہ اگر ہم 30 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے، جو بات میں کر رہا ہوں۔ اسی بات کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ یعنی یہ آخری زمانے کی نشانیاں بھی ہیں کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو ہنسی مذاق کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ کیونکہ یہ سیم اسی طرح ہے۔ یہاں پر 2 چیزوں کا بیان کرتا مصنف کہ یہ لوگ کیسے خدا کے وعدے کو یاد نہیں کر رہے اور یہ بھول گئے ہیں۔ اس نے ایک طرف تو دنیا کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور جس کا ذکر اس سے نیکسٹ 4 آیت کا اگر اگلا حصہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے قائم ہے۔ یعنی پہلی بات وہ بھول گئے ہیں کریشن کے بارے میں
تخلیقات کے بارے میں کہ خدا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ بے دین معاشرہ، یہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، یہ بھولے بیٹھے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے۔ اور مصنف پطرس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جان بوجھ کر بھول گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ لمبا عرصہ گزر جائے اور آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ شاید باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن یہ لٹرلی یہ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کو بھول گئے ہیں، انکاری ہو گئے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ خدا الوہیم گاڈ۔ دوسرا جو بیان کرتے ہیں پطرس، وہ ہے نوح کے طوفان کا ذکر کر رہے ہیں۔ لکھا ہے 6 آیت میں، انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ کس زمانے کی دنیا؟ یعنی کمپیریزن ہو رہا ہے اس دنیا کا جو شروع میں خدا کے غضب کا کیا ہوئی؟ شکار ہوئی، نافرمانی کے سبب سے۔ نوح کو خدا نے منادی کرنے والے کے طور پر، کلام دینے والے کے طور پر استعمال کیا، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تو ایک کشتی بنا اور تو اور تیرا گھرانہ اس کشتی میں آئے گا اور میں دنیا پر پانی بیچوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ کیسے خدا 40 دن اور 40 رات خدا طوفان بیچتا ہے، زمین کے سوتے اور آسمان جو ہے وہاں سے اس قدر بارش ہوتی ہے کہ ساری کی ساری اس وقت کی دنیا، نوح کے دور کے لوگ جو ہے وہ سب مر مٹتے ہیں، اور یہ خدا کا غضب ان پر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی خدا کے عہد کو، نوح کی منادی کو کیا کر گئے تھے؟ بھولے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کا یقین نہ کیا، اس لیے خدا کا غضب ان پر بھی ظاہر ہوا۔ اور دوسری طرف وہ خدا کی کائنات اور خدا کے خالق اور مالک ہونے کو بھی بھول گئے تھے۔ اس لیے پطرس کلیسیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ اے عزیزو، یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ اب وہ وقت کے بارے میں بھی کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ شاید اس وقت اگر چند سال گزرے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے خداوند آنے والے 1000 دن تک نہ آئے، تو اگر 1000 سال بھی گزر جائیں گے تو بھی 1000 سال خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک دن کے برابر ہے، اور ایک دن خدا کی نگاہ میں 1000 برس کے برابر ہے۔ خدا ہماری طرح محدود خدا نہیں ہے، وہ ہماری طرح وقت اور ٹائم کی قید میں نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک سب کچھ ہے۔ خدا کا جو پرسنل نام ہے، اس کا ذاتی نام یہوہ، یہوہ خدا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی ہے آئی ایم، میں جو ہوں سو ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ پریزنٹ ہے۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، تو یہ پریزنٹ میں بھی خدا ہے، اور خدا ماضی میں بھی ہے، اور خدا فیوچر میں بھی ہے۔ یعنی خدا کی نگاہ میں جو ہماری وقت کی تقسیم ہے 3 زمانوں کی، وہ خدا اس کی قید میں نہیں ہے، بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے خدا جو ہے وہ ابدیت کا خدا ہے، اور وہ ہمیشہ تک ہے، اس لیے وہ اس وقت کی قید میں نہیں ہے۔ اور ابھی ہم بھی دیکھیں تو ہم کون سے دن میں گزرے ہیں؟ ابھی دنیا کو جو ہمارا کیلنڈر ہے مسیح کے آنے کے بعد 2026، تو اس کلام کے مطابق ہم کون سے دن میں گزرے ہیں؟ اگر اسی فارمولے کو لے لیا جائے کہ خدا کی نگاہ میں 1000 برس جو ہیں وہ کس کے برابر ہیں؟ 1000 دن، ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، تو 1000 برس کہتے ہیں ملینیم کو، تو 2000 سال گزر چکے ہیں۔ تو یہ خدا کی نگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے 2 دن گزر چکے ہیں، اور چونکہ خدا اس وقت کی قید میں نہیں ہے۔ اور پھر خدا کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خدا اپنی کوئی بھی بات انسان سے پوشیدہ نہیں رکھتا، اور اسی آیت میں 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ خاص بات تم سے پوشیدہ نہ رہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر، اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ بید ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خدا نے ہمیں یہ مکاشفہ بھی دیا کلیسیا کو
یہ بھید بھی دیا کہ خدا اٹرنیٹی کا خدا ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، لیکن خدا ازلی اور ابدی ہے اور خدا وقت کی قید میں نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی اپنے بنائے جانے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم بھی آسمان پر ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ ہم دوسرے دیان کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم انسان اپنی زمینی زندگی عمر پوری کرنے کے بعد ہم بھی مر مٹیں گے اور ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارا خدا ابدی ہے، ہم بھی مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمارے اندر بھی ابدیت کو جہاں گزین کیا گیا ہے اور ہم بھی ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اور یہ بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ بید کلیسیا پر آشکارا ہوا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے بھید کو کائنات کے وسیلے سے، اپنے مکاشفات کے وسیلے سے جو بائبل کے اندر ہیں، اپنے انبیاء کے وسیلے سے، خادمین کے وسیلے سے اور تخلیقات کے عجائبات کے وسیلے سے، اور آخر میں اس نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے جو مجسم کلمہ ہے، اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے، اس کے وسیلے سے اس نے اپنے آپ کو دنیا پر کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے۔ آمین۔ شاید یہ مکاشفہ دنیا کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کی ذات کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا منجی ہے، ہمارا بچانے والا ہے، اور ہم اس کے اس وعدے کے بھی منتظر ہیں کہ وہ ہمیں لینے کے لیے دوبارہ آسمان سے آئے گا۔ ہم اس وعدے کو بھولے نہیں ہوئے، ہمیں یہ یاد ہے۔ نویں آیت کے مطابق ہم ان لوگوں کی مانند نہیں ہیں جو اس وعدے کو بھولے بیٹھے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اگر یسوع مسیح نہیں آ رہے تو دہریہ پن اور اس کے آنے کے جو انتظار ہے، وہ خواہش، وہ دلوں میں آہستہ آہستہ کیا ہو سکتی ہے؟ مدھم ہو سکتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں بھی ایسے دنیا میں جو آہستہ آہستہ شاید اس وعدے کو یاد نہیں کرتے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مسیحا نے کہا تھا کہ میں آسمان سے دوبارہ تمہیں لینے آؤں گا۔ آپ سب کو یہ وعدہ یاد ہے کہ ہمارا مسیح آسمان سے آئے گا؟ آمین۔ اوکے، جیسے میں نے کہا کہ میرے واعظ کا عنوان جو ہے وہ ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ گناہ جو ہے یہ ہلاکت کا باعث، سب سے بڑی وجہ جس سے ہلاکت دنیا میں آئی یا انسان ہلاکت کا شکار ہوا وہ گناہ ہے۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات باغ عدن سے ہوئی۔ اور کون سا گناہ تھا جو باغ عدن میں ہوا جس کے باعث یہ ہلاکت انسان پر آئی؟ خدا نے آدم کو منع کیا تھا کہ تو باغ کے بیچ والا درخت جو ہے اس کو نہیں کھانا، باقی سب درخت جو ہے پھل جو ہے تو کھا سکتا ہے۔ لیکن آدم نے وہی کام کیا اور اس نے اس پھل میں سے کھایا اور اس کی بیوی نے بھی کھایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوں ہلاکت انسان پر شروع ہوئی اور انسان جو ہے وہ خدا سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ یعنی خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، وہ زندگی دینے آ رہا ہے، وہ زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن انسان کی نافرمانی، اس کی ڈٹائی، اس کے گناہ کی وجہ سے موت، ہلاکت اس پر آئی، اور اس کی شروعات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ عدن سے ہوئی، اور اس نے نافرمانی کر کے وہ خدا کے گھر سے، خدا کے باغ سے، خدا کے آرام سے وہ نکل جاتا ہے، اور اس طرح وہ لعنت کے نیچے آتا ہے۔ رومیو 5:12 میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا۔ ایک آدمی، اور یہ ایک آدمی کون تھا؟ یہ آدم۔ اس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کی وجہ سے ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ گناہ کے نیچے آ گئی، وہ جدائی میں آ گئی، وہ سیپریشن میں آ گئی، اور وہ خدا سے کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ رومیو 3:23 میں بھی اس طرح سے ملتی جلتی بات لکھی ہے،
لکھا اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ کون سا ایسا ناسور ہے، کون سا ایسا جرم ہے جو ہمیں اس لعنت کے نیچے، اس بیماری کے نیچے لاتا ہے، اس ہلاکت کے نیچے لاتا ہے۔ اس کی شروعات باغ عدن سے ہوئی، اور یہ نافرمانی کا گناہ ہے، یہ ڈٹھائی کا گناہ ہے جو عدن میں ہوا اور آدم نے کیا، اور اس کے بعد ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ اس گناہ اور اس لعنت کے نیچے آ گئی۔ اور گناہ جو ہے وہ جدائی پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلی جدائی خدا اور انسان کی ہوئی باغ عدن میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گناہ نے انسانوں کو انسانوں سے بھی جدا کر دیا۔ پہلی جدائی خدا اور انسان کی، دوسری جدائی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی انسانوں سے کیا ہونا شروع ہو گئے؟ سیپریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ کیسے؟ دنیا میں 4 ہی انسان تھے۔ جب خدا نے آدم کو نکال دیا تو آدم کے کتنے بیٹے تھے جو باہر مشقت محنت مزدوری کر رہے تھے؟ حابل اور قائن۔ اور جب دونوں اپنا نذرانہ لائے تو جیلسی ہمیں وہاں سے نظر آتی ہے کہ حابل کا نذرانہ قبول کیا گیا لیکن قائن کا نذرانہ قبول نہ ہوا، تو حابل نے غصے میں آ کر کیا کیا؟ اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور یہ ایک اور سیپریشن ہمیں نظر آتی ہے کہ گناہ کس طرح جدائی کا کیا بنتا ہے؟ باعث بنتا ہے، جس کی شروعات ان کے باپ اور ماں سے ہوئی، وہ خدا سے جدا ہوئے، اس کے بعد بھائی بھائی سے کیا ہو گیا ہے؟ جدا ہو گیا۔ اور آگے بڑھیں تو جب انسان بڑھنا شروع ہوئے، قومیں اور قبیلے بڑھنے شروع ہوئے، تو 11ویں باب میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب بابل کی سرزمین میں جب لکھا ہے کہ روئے زمین پر ایک ہی بولی تھی اور سب قومیں متحد تھی، ایک ساتھ رہتی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنا نام کریں اور ایک اونچا برج بنائیں۔ تو پھر وہ بابل کا برج بنانا انہوں نے شروع کیا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے اوپر سے دیکھا اور خدا نے کہا اب وہ سب ایک بات کے لیے ایک ہیں، متحد ہیں، تو وہ یقیناً مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان میں کیا ڈالیں؟ تفرقہ ڈالیں، فرق ڈالیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی زبان میں فرق ڈالا، اور یہ قومیں قوموں سے کیا ہو گئیں؟ جدا ہو گئیں۔ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ گناہ کا، نافرمانی کا۔ اس لیے ہمیں آج صبح اس بات پر غور کرنا ہے کہ گناہ ایک خطرناک چیز ہے جو ہمیں خدا سے کیا کر سکتی ہے؟ جدا کر سکتی ہے۔ ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ نے انسان کو خدا سے جدا کیا، انسان انسانوں سے جدا ہوئے، اور انسان اور قومیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہوئی نظر آتی ہیں، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں جب تک لوگ مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اس کے نیچے رہیں گے۔ دوسرا گناہ جو ہے وہ غضب کو لاتا ہے۔ گناہ کس کو لاتا ہے؟ غضب کو لاتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نہیں چاہتا کہ انسان غضب کے نیچے آئے، ہلاکت کے نیچے آئے، کیونکہ 9ویں آیت سے ہم نے پڑھا اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن گناہ کیا لایا اپنے ساتھ؟ کیا بڑی بیماری، کیا بڑی قرض لایا؟ وہ خدا کا غضب لے کر آیا، اور اس غضب کا پہلا ذکر جو ہے وہ ہمیں پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب کی 4تھی آیت میں ملتا ہے، جہاں پر خدا نے آدم سے کہا کہ تو سب جانداروں کے جو جوڑے ہیں نر اور مادہ وہ لے کر کشتی میں تو اور تیرا خاندان بھی آ جا، 7 جانے نوح اور اس کا خاندان، اور پھر وہ سارے جانوروں کے جوڑے ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر خدا نے 40 دن اور 40 رات پانی برسایا، اور خدا کا غضب اس طرح دنیا پر ہمیں نظر آتا ہے۔ سو گناہ جو ہے وہ سیپریشن کا باعث ہے، گناہ جو ہے وہ خدا کے غضب کو لانے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ابھی چند ایک پوائنٹس میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ ہلاکت آنے کی اور کیا وجوہات ہیں۔ سرفست تو گناہ ہے جو ہلاکت کا باعث ہے، لیکن ہلاکت آنے کے، کیونکہ میرے واعظ کا عنوان ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اگر خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا
لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہلاک ہوا جاتی ہے، دنیا ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نوح کے طوفان سے لے کر اب تک، چاہے وہ جنگ و جدل ہیں، بیماریاں ہیں اور مسائل ہیں، خاندانی گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں، اور ان میں نے نمبر 1 آپ کو بتایا کہ گناہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہلاکت کا کیا بنتا ہے، باعث بنتا ہے۔ لیکن کچھ اور پوائنٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہلاکت کی اور کیا وجوہات ہیں جس کے باعث نسل انسانی اس ہلاکت کے نیچے ہے، یا ہم میں سے بھی اگر کوئی جو آج تک جس نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ اس ہلاکت کے نیچے، اس غضب کے نیچے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، خدا عادل اور منصف خدا ہے۔ خدا کیا ہے؟ عادل اور منصف خدا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ گاڈ از لو، خدا مہربان ہے، خدا محبت کا خدا ہے، خدا رحم کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا ہلاکت لاتا ہے دنیا پر تو اس کے لانے کی وجہ یہ ہے کہ خدا عادل اور منصف خدا ہے۔ وہ گناہ کو اور گنہگار کو وہ اس طرح نہیں دیکھ سکتا کہ وہ گناہ کے اندر زندگی بسر کرے۔ وہ گنہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا اور گناہ کی برداشت نہیں کرتا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں، آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور وہ گناہ کو، بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے جب انسان نافرمان ہوتے ہیں، چاہے وہ غیر قومیں تھیں، چاہے قوم اسرائیل تھی، چاہے آج کے ایماندار ہیں، جب انسان گناہ کرے گا وہ ڈٹھائی میں جائے گا، نافرمانی میں جائے گا۔ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خدا ان کو سزا دے گا۔ رومیو کے خط کی 2 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی۔ یعنی خدا انصاف کرے گا، چاہے وہ یہودی ہے یا یونانی، چاہے مسیحی ہے یا اور غیر مسیحی، اگر وہ خدا کا نافرمان ہے تو لکھا ہے مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی۔ اور آج کی دنیا کے اندر، بے خدا معاشرے کے اندر، اور کسی حد تک چرچ بھی، آج کا انسان جب بدکاری اور گناہ میں گر جاتا ہے یا اس میں رہنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی خدا کے پاس آنا نہیں چاہتا۔ ان کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، خدا کے پاس نہیں آئیں گے، تو لکھا ہے کہ تنگی اور مصیبت ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی۔ لیکن اگر توبہ کر لیں گے، تائب دل ہو جائیں گے، مسیح کے پاس آ جائیں گے، تو رومیو 2:10 میں لکھا ہے مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو۔ یعنی اگر تائب دل ہو جائیں گے تو پھر خدا ہمیں اس جلال اور عزت میں داخل کرے گا اور ہمیں آنر ملے گا، معاف کرے گا کلیسیا میں، اور اپنے جلال میں خدا ہمیں کیا کرے گا؟ شامل کرے گا۔ پھر ہلاکت آنے کی وجہ جو آگے چل کر کلیسیا پر بھی ہو سکتی ہے، ایمانداروں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے خدا کو بھول جانا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ کلیسیا بھی خدا کے کلام کو بھول جائے؟ ایماندار بیٹے بیٹیاں خدا کے کلام کو بھول جائیں، مسیح کے آنے کو بھول جائیں۔ پطرس کا دوسرا خط آپ کے سامنے کھلا ہے، اسی کو نکالیے۔ پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیے، لکھا اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو۔ کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ خدا کے حکم کو جو نبیوں کے وسیلے سے ہمیں ملے، خدا کا کلام، اس کو کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا۔ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زمانے میں طرح بطرح، حصہ بحصہ، اس نے نبیوں کے وسیلے سے، باپ دادا کے وسیلے سے، سینہ بسینہ اس نے ہم سے کیا کیا تھا؟ کلام کیا تھا، اور ہمیں اس کلام پر قائم رہنا ہے اور اس کلام کو یاد رکھنا ہے، اور اسی کلام کے اندر
یہ وعدہ ہے کہ جس طرح تم مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح مجھے آسمان سے دوبارہ آتے ہوئے دیکھو گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو اگر کچھ باتیں یاد رکھ، ویسے تو بہت کچھ یاد رکھنا ہے، لیکن ان بہت ساری باتوں میں جو یاد رکھنے والی ہیں خدا کے احکامات، خدا کے وعدے، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے بڑا امپورٹنٹ خدا کا یہ وعدہ اور کلام ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند دوبارہ آسمان سے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ آمین۔ بہت دفعہ ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دنیا کے کاموں اور اس کی مصروفیات میں اتنے مگن ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ وعدہ یاد نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند نے آنے میں کیا کر دی ہے، دیر کر دی ہے۔ متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہمیں ایسا بیان ملتا ہے 10 کماریوں کا کہ وہ بھی دلہا کے انتظار میں، دیکھیں 5 بیوقوف ہیں اور 5 کیا ہیں، عقل مند۔ جو عقل مند ہے انہوں نے اپنے ساتھ کیا لے لیا، ایکسٹرا آئل لے لیا، اور دلہا کے آنے میں کیا لگی ہے، دیر لگی ہے وہ بھی، لیکن ان کو یہ وعدہ یاد ہے، اور شاید باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے انتظار کر رہی ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا، لیکن انہیں یاد ہے کہ ہمارا دلہا ضرور آئے گا، وہ رات کے کسی بھی پہر میں آئے گا۔ اور پطرس کے دوسرے خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں بھی دلہا کے آنے کا جو طریقہ لکھا ہے وہ اس باب کی 10ویں آیت میں بھی ہے لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ یعنی خداوند کے آنے کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں آپ کو پرٹیکولر ٹینٹیٹیو ڈیٹ دے سکتا کہ فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں سال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ کس کی مانند آ جائیں گے، چور کی طرح آ جائیں گے، اور چور کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں وقت اور بے وقت مستعد رہنا ہے اور اپنے دلہا کے مسیحا کے آسمان پر آنے کے منتظر اور مشتاق رہنا ہے۔ اور پھر خدا کی عدالت اس لیے بھی دنیا پر آتی ہے جب لوگ خدا کے کلام کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، انسنی کر جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور نوح کے دنوں میں بھی ایسا ہوا، نوح کے طوفان سے کیوں دنیا ہلاک ہوئی کہ نوح بھی منادی کرتا رہا، جب تک کشتی بنتی رہی ہوگی وہ کہتا رہا ہوگا کہ توبہ کر لو، کیونکہ خدا دنیا کو کیا کرنے جا رہا ہے، ہلاک کرنے جا رہا ہے۔ لیکن دنیا نے نوح کی اور نہ خدا کی سنی اور اپنی ڈٹھائی اور نافرمانی پر قائم رہے، اور اس سبب سے وہ ہلاکت کا کیا بنے، باعث بنے۔ پطرسی کا دوسرا خط اس کا 3 باب کی 30 آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اخیر زمانے کی یہ نشانیاں ہیں کہ ایسے ہنسی کرنے والے اور ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشات کے مطابق چلیں گے۔ اور پھر رومیو کے خط کے پہلے باب میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کیسا بے خدا معاشرہ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو پہچان تو لیا مگر خدا کی خدائی کے لائق اس کی عبادت اور اس کی پرستش نہ کی، اور لکھا ہے وہ ہر طرح کی نجاست سے کیا ہو گئے، بھر گئے۔ وہ ڈیٹ، وہ نجس اور ایک لمبی فہرست وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ناشکرے اور ماں باپ کے نافرمان اور قاتل اور نفرت سے بھر گئے، اور لکھا ہے پھر خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے کیا کر دیا، حوالے کا۔ آج ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سمجھ دی ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ، بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اس کلام کی تعظیم ہمارے دلوں میں جاں گزی کی ہے، اور ہم دل سے اس کو مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دنیا پر ہلاکت لانے کی ایک اور بڑی وجہ ہے، وہ دوسروں کے لیے جائے عبرت۔ اگر خدا گناہ کی سزا نہ دے تو دوسرے کیسے اس سے سبق سیکھیں گے؟ پرانے عہد نامے میں بھی اگر خدا بر وقت سزا دیتا تھا تو وہ جائے عبرت بنانے کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں کہ خدا عادل اور منصف خدا ہے، اور اگر لوگ اس کی نہیں سنیں گے تو پھر خدا انصاف کا بھی خدا ہے۔ اگر آپ دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں، آپ کے سامنے کھلا ہے، اچھا آپ بائبل میں سے دیکھ لیں، دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی 6 آیت۔
بلکہ 5ویں آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو بما اور 7 آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، جو آئندہ زمانوں کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ یعنی خدا اس لیے سزا دیتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے کیا بن جائے؟ جائے عبرت۔ جائے عبرت کیا ہوتا ہے؟ جسے انسان کیا سیکھے؟ کوئی سبق سیکھے۔ ہماری عدالتیں بھی اگر کسی مجرم کو سزا دیتی ہیں، موت کی سزا دیتی ہے، تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن دنیا کی عدالت اور خصوصاً ہمارے ملک کی عدالتیں یہ تو پیسہ لے کر، رشوت لے کر کسی کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ہم جس عادل اور منصف جج کی عدالت میں ہیں وہ دنیا کی طرح کا وہ جج نہیں ہے، وہ عادل اور منصف جج ہے، اور وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، اور وہ ضرور اس کو سزا دے گا جب تک وہ اس کے بیٹے پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی حاصل نہ کرے۔ آمین۔ سو یہ ہمارا خداوند ہے جو دنیا کو، معاشروں کو اور ایسے بے خدا لوگوں کو جائے عبرت بناتا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ خدا اس لیے بھی پنش کرتا ہے، سزا دیتا ہے تاکہ وہ ان کو جائے عبرت بنائے۔ چھٹا پوائنٹ ہے، خدا اس لیے بھی عدالت کرتا ہے، سزا لاتا ہے، کیونکہ جو خدا کی مخلوقات سزا پاتی ہے، ظلم سہتی ہے، خدا ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی دنیا پر عدالت لاتا ہے۔ رومیو 8:22 میں لکھا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ساری مخلوقات اب تک درد ذہ میں ہے اور وہ اس درد کے مارے کراتی ہے، اور لفظ وہاں پہ لکھا ہے تڑپتی ہے۔ یہ تڑپتا بندہ کب ہے؟ کبھی آپ نے برا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے سامنے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر تڑپنے کا جو سین ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب انسان موت کی حالت میں ہوتا ہے، موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو تب انسان تڑپتا ہے۔ دنیا کے اندر اتنا ظلم و زیادتی ہے، چاہے وہ جنگ و جدل ہے، چاہے وہ انسانوں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن خدا ایسے لوگوں کو بھی عدالت کے کٹارے میں کیا کرتا ہے؟ کھڑا کرے گا اور ان کو سزا دے گا۔ وہ خدا کی لاٹھی سے نہیں بچ سکتے، اور لکھا کہ مخلوقات مل کر اب تک کیا کرتی ہے؟ کراتی ہے، اور خدا کے عدل کا، خدا کے انصاف کا کیا کرتی ہے؟ انتظار کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو اگلا حصہ ہے 9ویں آیت کا، اس کا پہلے والا حصہ جان بوجھ کر پہلے میں نے اس کا آخری حصے کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہے خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا تحمل کیوں کرتا ہے؟ خدا عادل اور منصف خدا ہے، گناہ کے سبب سے وہ دنیا کو سزا دیتا ہے اور دے گا آنے والے وقت میں بھی۔ جب اس کا بیٹا آئے گا، مکاشفہ کی کتاب کے مطابق وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند بن کر آئے گا اور دنیا کو گناہ کی سزا دے گا۔ لیکن میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ تحمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے؟ اگر خدا کی اس صفت کو لیا جائے کہ وہ عادل اور منصف ہے اور وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، پھر تو ہم بھی آج تک اپنے گناہوں اور کرنیوں کی وجہ سے کیا ہو چکے ہوتے؟ ہلاک ہو چکے۔ لیکن یہ خدا کا فضل ہے، یہ گریس ہے، دس از گریس۔ اور افسیوں کے خط کے دوسرے باب کے مطابق لکھا ہے اور تمہیں فضل کے سبب سے کیا ملی ہے؟ نجات ملی۔ یہ ہمارے اچھے کام نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ خدا کے حضور کھڑے ہو سکیں، لیکن خدا برداشت کا خدا ہے، صبر کا خدا ہے،
خدا تحمل کرتا ہے، خدا درگزر کرتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور خدا اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ دنیا کی توبہ تک کیا پہنچے؟ نوبت پہنچے۔ خدا اس لیے تحمل کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کیا پا جائیں؟ نجات پا جائیں۔ پہلا تموتھیوس کا خط 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ یہ ہے ریزن خدا کے برداشت اور تحمل کرنے کا۔ خدا زندگی دینا چاہتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ میرے واعظ کا عنوان بھی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ فضل کا، گریس کا خدا ہے۔ وہ اس لیے برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ پھر حزقیل کی کتاب اس کے 18 باب کی 23 آیت میں خدا حزقیل کے وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ کیا خدا کی خوشی اس میں ہے کہ شریر، نافرمان لوگ، بے خدا لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہ میں اور اس میں ہلاک ہو جائیں؟ کیا خدا اس سے خوش ہے؟ نہیں، بلکہ خدا حزقیل کے وسیلے سے لکھواتا ہے کہ شریر کے مرنے میں میری کوئی بھی خوشی نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو آج تک خدا سے دور ہیں، خدا کے پاس نہیں آنا چاہتے، ان کے لیے آج خدا کا کلام ہے کہ شریر کے مرنے میں خدا کی خوشی نہیں، بلکہ خدا اس سے خوش ہے کہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے؟ نوبت پہنچے، اور دنیا کے ہر قوم اور قبیلے کے، صرف مسیحی نہیں، صرف یہودی نہیں، بلکہ دنیا کی ہر ایک قوم اور قبیلہ جو ہے وہ مسیح کی پہچان تک پہنچے، اور سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا نا یوحنا کی انجیل میں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سچائی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس سچائی تک پہنچنے اور اس کی پہچاننے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور یہ کلیسیا کا ایک بڑا فریضہ ہے کہ ارشاد اعظم کی تکمیل کرتے ہوئے وہ دنیا کو اس سچائی کے بارے میں بتائیں۔ پھر خدا اس لیے بھی برداشت کرتا ہے، اس لیے بھی تحمل کرتا ہے کہ خدا محبت کا خدا ہے۔ خدا کے اندر کیا ہے؟ محبت ہے۔ خدا محبت کا خدا ہے، اور یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے خدا برداشت کرتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر آپ کے بچے گھر میں نافرمان ہو تو فوراً سے آپ اس کو کوئی بڑی پنشمنٹ دیں گے؟ میرے خیال جو ماں باپ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بچے بڑی سے بڑی غلطی بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اس کو بہت حد تک کیا کرتے رہتے ہیں؟ برداشت کرتے رہتے۔ اور اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں پہ مارنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو میں دیکھتا ہوں بہت کم پیرنٹس ہیں جو بچوں کو جسمانی پنشمنٹ دیتے ہیں، زبان سے ڈانٹ لینا کرنا، لیکن چونکہ وہ ماں باپ ہیں، ان کے اندر خدا نے ایسا دل رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی برداشت کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آسمانی باپ جو زمینی ماں باپ سے بڑھ کر ہے، وہ ہماری کس حد تک برداشت کرتا ہے؟ وہ بھی ہمیں معاف کرتا ہے، وہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی رومیو 5:8 کے مطابق کہ لیکن جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہے کہ اس نے ہماری اتنی برداشت کی ہے کہ اس نے اپنا پیارا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے صلیب پر کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کی یہ دعا بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا دعا کی تھی؟ یوحنا کی انجیل کے 17 باب کی 30 آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے ایک دعا کی تھی، اور آگے ان کے وسیلے سے جو کلیسیا بنے قائم ہو ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے
کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہمارا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی کیا پائیں؟ نجات پائیں، لیکن نجات پانے سے پہلے اس ہمیشہ کی زندگی کو جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے مسیح کے پاس ہے، اور ہمیں بھی اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا کی تو آج یہ کلیسیا کے لیے بھی ایک بڑا دعائیہ نقطہ ہے کہ جو لوگ مسیح سے دور ہیں، نجات یافتہ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ جس طرح ہم نے مسیح کو جانا، اس خدائے واحد کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی، ہم کلیسیا کے ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو ابھی تک مسیح کی پہچان نہیں رکھتے، ابھی تک اس قدوس کا عرفان نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جانیں۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یا صرف ہم اپنے بچائے جانے اور اپنے اس مکاشفے سے خوش ہیں کہ ہم نے مسیح کو جان لیا اور پہچان لیا؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خداوند یسوع مسیح آج تک باپ کے دانے ہاتھ بیٹھے وہ کلیسیا کی اور گنہگاروں کی کیا کر رہے ہیں؟ شفاعت کر رہے ہیں، تاکہ وہ بچ جائیں اور ہمیشہ کی ہلاکت میں نہ جائیں۔ خدا کی ایک اور بڑی صفت کہ خدا کیوں تحمل کرتا ہے، خدا کی صفت ہے کہ خدا رحیم اور کریم خدا۔ یہ مکاشفہ خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر دیا تھا۔ خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 6 سے 7 آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا موسیٰ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا چہرہ موسیٰ نہیں دیکھتا، لیکن اس کی بیک موسیٰ کو نظر آتی ہے، ایک روشنی، ایک جلال، ایک بڑا ہی زبردست سینیریو جو ہے وہ موسیٰ پہاڑ پر دیکھتا ہے، اور اس جلال میں سے گزرتے ہوئے خدا پکار کر موسیٰ کو کچھ کہتا ہے، وہ غور سے سنیے۔ کیا خدا نے موسیٰ کو کہا جب خدا نے اپنا جلال اس پر ظاہر کیا اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، کہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دے گا۔ خدا رحیم اور کریم خدا ہے، اس لیے خدا صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت تک نوبت پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور موسیٰ پر خدا نے یہ مکاشفہ ظاہر کیا کہ خدا رحیم اور مہربان ہے۔ گیت بھی ہم گاتے ہیں نا، نہایت ہے رحیم مہربان مہربان۔ ہمارا خدا رحم سے بڑا خدا ہے، مہربان ہے۔ اور پھر لکھا ہے اس لیے وہ تحمل کرتا ہے، آگے لکھا ہے وہ قہر کرنے میں کیا ہے؟ دھیما ہے۔ وہ مجرم کو دیکھتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ باز رہتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کا خاصہ ہے، صفت ہے کہ وہ قہر کرنے میں کیا ہے؟ دھیما ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ قہر کرنے میں کیا ہے؟ وہ بڑا دھنی ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ انسان آنن فانن جب قہر میں آتا ہے تو اپنے سے اگلے انسان کو وہ بڑے سے بڑا نقصان جو ہے پہنچا سکتا ہے، جس میں کسی کی جان لینا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا سے ہم سیکھتے ہیں جو عادل اور منصف خدا ہے، جس سزا کے ہم حقدار ہوتے ہیں اس کو دینے کے لیے بھی وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ لیکن وہ کن پر رحم کرتا ہے، کن کی تقصیریں بخشتا ہے؟ لکھا ہے ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، جو اس کے پاس تائب دل کے ساتھ آ جاتے ہیں، سچے دل سے اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو نافرمانی اور ڈٹھائی کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں وہ ضرور سزا کے حقدار ہوں گے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ توبہ کے وسیلے سے ملتی ہے، اور خداوند یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ
کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن یہ یوحنا کی بھی منادی تھی۔ یوحنا نے کیا منادی کی تھی؟ یوحنا نے مسیح کے آنے سے پہلے اس کا فور رنر تھا، مسیح کے آگے آگے اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اور پہلے عہد نامے کا حکم بھی یہ ہے، اور ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے بعد جب اس آفس کو سنبھالا تو خداوند یسوع مسیح کا بھی یہی حکم تھا، انہوں نے بھی یہی منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ توبہ کرنا آسان ہے؟ یہ توبہ کرنا آسان ہے؟ آیت چھوٹی سی ہے، حکم چھوٹا سا ہے، لیکن یہی کام ہم انسانوں کے لیے اور خصوصاً گنہگار لوگوں کے لیے، بے خدا معاشرے کے لیے یہ سب سے مشکل کام ہے ہی ایسا نہیں؟ ہاں، لیکن اگر وہ توبہ والی توبہ ہے تو وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ توبہ ضرور ہماری ہوتی رہتی، لیکن سچے دل سے توبہ، وہ توبہ جو تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے، وہ توبہ جو پھل پیدا کرتی ہے، وہ توبہ کرنا ایک مشکل کام ہے، اور یہ خدا کی توفیق اور فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کس کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ توبہ؟ یہ خدا کے گریس کے بغیر، فضل کے بغیر یہ توبہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سچی توبہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اور میں ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن جن لوگوں نے سچے دل سے مسیح کو قبول کیا ہے وہ اس کو ایسے سمجھیں کہ توبہ بھی ہمیں خدا کی طرف سے کیا ملا؟ ایک گفٹ ملا، تحفہ ملا ہے، اور ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی۔ یعنی پطرس اور باقی شاگرد جب غیر قوموں میں منادی کر رہے تھے اور لوگ مسیح کو قبول کر رہے تھے تو کئی یہودی تو ریجیکٹ کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی قبول کیا، لیکن کئی غیر قومیں خصوصاً یونانی لوگ ترکی کے علاقے میں، مقدونیہ کے علاقے میں، اور وہاں پر جب لوگوں نے مسیح کو قبول کیا تو پھر پطرس یہ بات کہتا ہے اور دوسرے رسول کہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی کیا دی ہے؟ توفیق دی۔ اور توفیق کے لیے جو گریک ٹرانسلیشن ہے اس کا مطلب گفٹ ہے۔ یہ گفٹ ہے خدا کا جو اس نے غیر قوموں کو بھی، اور ہم بھی اگر اپنے باپ دادا کو دیکھیں تو ہم غیر قوموں سے تھے اور ہمیں توبہ کی توفیق ملی اور ہم توبہ کر کے ہم نے اس کی نجات کو حاصل کیا ہے۔ اور رسولوں کے اعمال 30 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں۔ آمین۔ تازگی کے دن لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانوں میں ہم ریسٹوریشن چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، ہم تازگی چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں توبہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج صبح ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی خواہش یہ ہے، خدا چاہتا یہ ہے کہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے؟ نوبت پہنچے۔ آج صبح خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے، اور آج تک کوئی ایسا بہن بھائی جو ہمارے درمیان ہے جس نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی، سچے دل سے توبہ نہیں کی، تو آج ضرورت ہے کہ خدا ابھی بھی برداشت کر رہا ہے۔ خدا اگر ابھی تک نہیں آیا تو یہ خدا کا تحمل ہے۔ خدا جلد کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو وہ لوگ جو ابھی تک گناہ میں ہیں ان کے لیے یہ بھی خدا کا گریس ہے کہ خدا تحمل کر کے، صبر کر کے برداشت کر رہا ہے کہ آج یہ میرا بیٹا اور بیٹی میرے پاس آ جائے، سچی توبہ کر کے تائب دل کے پاس وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے۔ آمین۔ سوائے اس بات کے ساتھ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا سے فضل مانگیں کہ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم
ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کبھی ہلاکت میں نہ جائیں۔ ہاللیلویا۔ میٹنگ کا باقی حصہ میں پاسٹر آصف کو دیتا ہوں، اپنے سروں کو جھکائے رکھیں۔